अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो खुशखबरियों से भरा पड़ा है। और आज के व्लॉग में कौन कौन सी खुशखबरियाँ हैं वो तो जब आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले आज की खुशखबरियों के अंदर जो पहली खुशखबरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वैसे आजकल जो माहौल है जंग का और जिस तरह से हालात चल रहे हैं, गरीब पिस रहा है, बिजली की जो प्राइसेस, पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ गई हैं, आटा, बिजली, पानी, हर चीज़, मतलब हर बंदा रो रहा है। ऐसे में शायद कुछ अच्छी खबरें आती हैं और फिर वो चली भी जाती हैं क्योंकि लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं होता। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पर हम आपको बता रहे होते हैं कि भाई हमारे मुआशरे में क्या बुरा हो रहा है, वहीं पर हमें ये भी आपको बताना चाहिए कि क्या अच्छा भी हो रहा है, क्या अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आज की जो खुशखबरी है उसमें यह है कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए माहाना वजीफ़े का ऐलान कर दिया गया है, जो कि उनके लिए एक बड़ी सपोर्ट होगी और एक बड़ी खुशखबरी है। ये आपको बताऊं कि जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं जी, सीएम पंजाब मरियम नवाज़, उनकी तरफ से 60 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे वेटनरी ग्रेजुएट्स हैं और जो पैरावेट्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत उनको माहाना जो है वो 60,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा, जबकि पैरावेट्स जो हैं उनके लिए माहाना वजीफ़ा जो है उसकी कीमत तकरीबन 40,000 रुपये मुकर्रर की गई है। और इस साल इंटर्नशिप कोटा जो है वेटनरी ग्रेजुएशन के लिए 264, जबकि पैरावेट्स के लिए जो है वो तादाद जो है वो 371 रखी गई है। तो अच्छी बात यह है कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको अब माहाना 60,000 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे। और इसके साथ ही अब शुरू करते हैं जनाब आज की अगली खुशखबरी। तो अगली खुशखबरी जो है वो बहुत ही अमेजिंग है कि आप 1 लाख रुपए कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसके लिए अहल है और कौन इसके लिए नाअहल है। तो 1 लाख रुपए हासिल करने के लिए कैसे अप्लाई करें उसका मैं आपको बता देती हूँ जनाब। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अंदर जितनी बेवाएँ औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको फ़ी कस 1 लाख रुपए मदद फ़राहम करने के लिए रहमत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह जो है वो कर दिया है। मुतल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए इस प्रोग्राम के लिए अहलियत की शराइत और अप्लाई करने का तरीक़ाकार जो है वो बताया हुआ है। और इसमें ये बताया गया है कि जो रहमत कार्ड है वो प्रोग्राम के लिए सूबाई ज़कात फ़ंड से 5,000 मिलियन की जो रिकॉर्ड रकम है उसके लिए इसमें जो है रकम मुख्तस की गई है। और इसके लिए शरई तौर पे ज़कात की जो मुस्तहिक ख़वातीन होंगी, मुस्लिम ख़वातीन होंगी, यानी इसमें दूसरे जो मज़हब के लोग हैं वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि ज़कात जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स को लगती है। और यतीम बच्चे इस प्रोग्राम के अहल होंगे। और इसके अलावा जो बेवाएँ, सरकारी मुलाजिम, पेंशनर या साहब जितने भी लोग होंगे वो इसके अहल होंगे। और इसके अलावा रहमत कार्ड के ज़रिए इमदाद के हकदार दूसरे लोग नहीं होंगे। रहमत कार्ड का जो प्रोग्राम है ये मोबाइल ऐप के ज़रिए अप्लाई किया जा सकता है, जिसके लिए मज़ीद मालूमात अगर आपको चाहिए तो 1077 के ऊपर आप रब्ता करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और PSER के अंदर रजिस्ट्रेशन ना होने पर दरख्वास्त दहिंदा का डेटा जो है उसकी नादरा से तस्दीक की जाएगी। और उसके बाद रहमत कार्ड की जो माली इमदाद है उसकी अदायगी जो है वह जैज़ कैश वाले अकाउंट के ज़रिए की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो अक्सर आपको कॉल्स आती हैं ना, हम जैज़ कैश से बात कर रहे हैं, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बात कर रहे हैं और आपको झूठ बोल के वो कहते हैं कि अपना ID कार्ड बता दें, अपनी डिटेल्स बता दें, अपने बैंक अकाउंट्स बता दें। तो इस तरह की कॉल आए तो वो फ्रॉड होता है। तो इस तरह के फ्रॉड में आप लोगों ने हरगिज़ नहीं आना। अच्छा, इसके साथ ही अब शुरू करते हैं आज की तीसरी खुशखबरी। तीसरी खुशखबरी ये है कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनके लिए 2 बड़ी खुशखबरियाँ आ गई हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक साथ 2 बड़ी खुशखबरियाँ कुछ इस तरह से हैं कि ये जो खबर है, अब आप कहेंगे कि सिर्फ आप पंजाब से खुशखबरियाँ दे रही हैं, तो ये खुशखबरी सिंध वालों के लिए है। सिंध काबीना ने इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक साथ 2 बड़ी खुशखबरियाँ इस तरह से हैं कि जो वज़ीर आला सिंध हैं जी, मुराद अली शाह, उनकी ज़ेर सदारत इजलास के अंदर सिंध काबीना ने अवामी रिलीफ का फ़ैसला करते हुए पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में तोसी और सेल्स टैक्स के अंदर कमी की मंजूरी जो है वो दे दी है। और इस सब्सिडी की जो प्रोग्राम की मुद्दत है वो 31 मई 2026 तक अब बढ़ा दी गई है। और इसके लिए जो वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने फ्यूल सब्सिडी की मद में मई के लिए 2 अरब रुपए जो हैं वो जारी किए हैं और काबीना को आगाह किया है कि फ्यूल सब्सिडी की मद में 5,48,000 से ज़ायद अफराद को मोटरसाइकिल पे फ्यूल सब्सिडी जो है वो अदा की जाएगी। और अब तक 1,096 बल्कि 1.096 अरब रुपए जो हैं इस मकसद के लिए तकसीम किए जा चुके हैं। और इसके अलावा सिंध काबीना ने मोटरसाइकिल कैब सर्विस जो है उसके सेल्स टैक्स के अंदर भी बड़ी मंजूरी दे दी है।
اور یہ جو سیلز ٹیکس ہے یہ 5% سے کم کر کے اس کو 2% کر دیا ہے۔ اب کراچی سے اور سندھ سے اگر کوئی خوشخبری آتی ہے تو مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا شک شبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فیئر طریقے سے اگر چلے اور لوگوں تک صحیح سبسڈی پہنچے تو پھر تو بڑی کمال کی بات ہے، لیکن اگر نہیں پہنچے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال یہ سندھ نے اناؤنس کیا تھا تو میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اب شروع کرتے ہیں آج کے بلاگ کی جناب 5ویں خوشخبری۔ وزیر اعظم جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں جی شہباز شریف، انہوں نے اپنا گھر پروگرام کا جو آغاز کیا تھا، اس کے لیے جو قرض حاصل کرنے کے لیے خواہش مند افراد ہیں ان کے لیے بڑی اہم خبر ہے۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 1 کروڑ روپے تک، 25 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک جو ہے وہ لوگ اپنا جو لون ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور لوگ اپنا ذاتی گھر جو ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں اپنا گھر بنانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تفصیلات کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وزیر خزانہ کی زیر صدارت اسلام آباد کے اندر منعقد ہوا، جس میں مختلف اہم منصوبوں اور ضمنی گرانٹس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنا گھر جو ہے اس کی نئی حکمت عملی کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ 5 لاکھ ہاؤسنگ لون کے ہدف کے لیے بھی ملٹی چیلنج اپروچ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے شاید کہ 50,000 لوگوں کو جو ہے وہ اتنے پیسے دیے جائیں گے، لیکن اب اس کو 5 لاکھ تک کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 10 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری، نارووال میں فیض احمد فیض کمپلیکس منصوبے اور دانش اسکول کے لیے جو ہے وہ 35 کروڑ روپے کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات کے لیے 5 کروڑ 96 لاکھ روپے کی جو اضافی فنڈز ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں، جبکہ جو ہمارے ثقافتی اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مزید فنڈز کی منظوری پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے اندر الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے پالیسی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے لیے 47 کروڑ 90 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹ اور داخلہ ڈویژن کی جانب سے مختلف فنڈز کی جو سمریز ہیں وہ بھی زیر غور آئی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ارب 50 کروڑ روپے کی گرانٹ جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے آئی ایم کے لیے، اور نیشنل اسٹیل کمپلیکس کی بحالی کے لیے جو ہے پیٹرولیم ڈویژن پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ منصوبے جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں، پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ اب یہ سارے منصوبے جو ہیں بند کر دیے جائیں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اب یہ چیز کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی خوشخبری ہے کہ نہیں، تو ان کے لیے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وزیر اعظم نے اپنا گھر پروگرام جو ہے وہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری سنا دی ہے، اور حکومت نے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت قرض حاصل کرنے کے خواہش مند اوورسیز پاکستانیوں اور نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد سے متعلق اہم فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اس کے تحت جناب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مختلف شعبوں کے لیے اہم منصوبوں اور تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری اب دی جائے گی، اور اس میں وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے لیے ہاؤسنگ فائنانس میں توسیع کی منظوری دیتے ہوئے اس میں اوورسیز پاکستانیوں اور نجی شعبے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اوبویسلی کوئی بھی اوورسیز پاکستانی ہوگا اس نے پاکستان میں اپنا ایک گھر ایک ٹھکانہ تو بنانا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کی چھٹی خوشخبری پہ۔ چھٹی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں گیس اور تیل کی پیداوار کے حوالے سے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے، اور اپریل 2026 کے آخری ہفتے میں گیس کی پیداوار میں 4.5% ہفتہ وار ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے، اور جس کی مجموعی پیداوار جو ہے وہ 3069 MCFD تک پہنچ چکی ہے۔ اور اب جناب اس طرح سے کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر تیل کی پیداوار میں بھی 2.7% اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد مجموعی پیداوار جو ہے 72,167 بیرل یومیہ پہنچ گئی ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، میں وہ پچھلے دنوں خبر دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر بھی یہ سارے آئل اور تیل کے گیس کے ذخائر جو ہیں وہ مل گئے ہیں۔ خاموشی سے سنا ہے کہ شاید نکالا بھی جا رہا ہے، اناؤنس نہیں کیا جا رہا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ کیا ان کی قیمتیں بھی کم ہوں گی کہ نہیں۔ تو قیمتیں اگر کم ہو جائیں تو میرے خیال سے گورنمنٹ جو ہے وہ دل جیت لے گی عوام کا۔ اب چلتے ہیں آج کی 7ویں خوشخبری پہ۔ 7ویں خوشخبری جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، اس پہ ظفر شرازی نے ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حکومت پنجاب ایک نئی چیز، ایک نئی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہی ہے۔ اس کے اکارڈنگلی ہوگا یہ کہ حکومت پنجاب، جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں اور ڈاکٹرز ہمیں اتنی مہنگی مہنگی پریسکرپشنز لکھ کے دیتے ہیں، اس پریسکرپشن کے اندر جو دوائی وہ ہمیں لکھ کر دیتے ہیں، موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دوائیاں آپ کو باہر کے کسی میڈیکل اسٹور سے نہیں ملتی، بلکہ ان کے کلینک یا ان کے ہاسپٹل کی جو فارمیسی ہوتی ہے وہیں سے ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کی اپنی
مناپلی ہوتی ہے اور یہ میڈیسنز جو وہ سیل کرتے ہیں اس کے اوپر یہ ڈاکٹرز جو ہیں بہت بڑا منافع خوری جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کمپنیز جو ہوتی ہیں ڈرگ کمپنیز, یہ ان ڈاکٹرز کو باہر کے فورن ٹورز کرواتے ہیں, ان کو گاڑیاں لے کے دیتے ہیں محض اس لیے کہ آپ نے ہماری میڈیسن ہی لکھ کے دینی ہے. تو اب خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب یہ چیز کرنے جا رہی ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر اب کسی بھی خاص اسپیسیفک کمپنی کو نہیں لکھ سکے گا پرسکرپشن میں کہ آپ نے یہی کمپنی کی یہی والی دوائی کھانی ہے, بلکہ وہ آپ کو صرف ایک فارمولا لکھ کر دے گا اور وہ فارمولا لے کر آپ جائیں گے اور آپ کو پھر اس کے بدلے میں وہ دوائی دی جائے گی. اور اگر کوئی اس پہ کمپنی کا نام لکھ کر دیتا ہے آپ کو تو پھر آپ کو اس کے اوپر 20 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ ہوگا, جس سے ڈاکٹرز کے کمیشن کھانے کا جو خاتمہ ہے وہ ہو سکے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑی اچھی بات ہے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ نکل آئے گا, اس کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار آپ دیکھیے گا کہ نکل آئے گا. اب آخر میں آپ کو جو خوشخبری سنانی ہے, پتہ نہیں سنانی بھی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ اس وقت تو ہر طرف جنگیں چل رہی ہیں. دبئی نے, جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں, یہ شاید اب 2 دن کے بعد ولاگ دیکھیں گے, تب تک دبئی جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر چکا ہے. اور پتہ نہیں تب تک, جب تک آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے, شاید ایران بھی اب دوبارہ سے دبئی کے اوپر حملہ کر چکا ہوگا. لیکن آپ لوگوں نے پچھلے دنوں یہ خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے مطابق ایک بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی تھی کہ ایران کا ضبط شدہ ایک بحری جہاز تھا MV توسکا, اس کے 22 عملے کے ارکان جو ہیں وہ امریکہ نے یرغمال بنا لیے ہوئے تھے. اور پھر فائنلی اچھی بات یہ ہے کہ امن معاہدے کے تحت, کیونکہ پاکستان میڈیشن کروا رہا تھا, ان 22 ارکان کو پاکستان منتقل کر دیا گیا. اور یہ قدم امریکہ کی جانب سے اعتماد سازی کی ایک مثبت مثال کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا. اور یہ افراد گزشتہ کچھ دن پہلے جو ہیں وہ ایرانی حکام کے حوالے پاکستان نے کر دیے, اور جہاز کو ضروری مرمت کے بعد پاکستانی سمندری حدود کے راستے جو ہے وہ اصل مالکان یعنی کہ ایران تک پہنچا دیا. اچھی بات یہ ہے کہ جو کل کا دشمن تھا وہ آج کا دوست بن چکا ہے. ایران ہمیشہ پاکستان کے اوپر پرائرٹی دیتا تھا انڈیا کو, لیکن اب ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہے اچھے طریقے سے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے. اب یہ جو گروپ ہے یہ ایران, پاکستان, روس اور چائنا کا گروپ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان تو بری طرح سے پٹا ہے اس پورے معاملے کے اندر. اب انڈیا اور اسرائیل مل کر کیا کرتے ہیں, اور وہ اکیلے رہ جائیں گے, ان کے ساتھ شاید دبئی ملنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن دبئی کا یہ ورسٹ جسے کہتے ہیں نا ایکسپیرینس ہوگا. خود کو ویسے بھی انہوں نے اوپیک سے الگ کر لیا ہے. تو بہرحال یہ ساری اب تک کی سچویشن ہے. ساری اچھی اور جو پازیٹیو اور مثبت خبریں تھیں وہ آج کے بلاگ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.